شیعان حیدر کرار ہیں، ہمارا عقیدہ توحید بہترین ہونا چاہیے، عقیدہ نبوت بہترین ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ امامت بہترین ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ قیامت بہترین ہونا چاہیے۔ جب ہمارا عقیدہ بہترین ہوگا پھر ہماری نماز بھی قبول ہوگی، ہمارا روزہ بھی قبول ہوگا، ہمارا حج بھی قبول ہوگا، ہماری زکوٰۃ بھی قبول ہوگی، ہماری زکوٰۃ بھی قبول ہوگی، ہمارا خمس بھی قبول ہوگا، ہمارا جہاد بھی قبول ہوگا، ہمارا تبرع بھی قبول ہوگا، ہمارا تولا بھی قبول ہوگا، ہمارا امر بالمعروف بھی قبول ہوگا، نہی عن المنکر بھی قبول ہوگا۔ عقیدے کو ٹھیک ہے، عقیدے پہ کوئی کمپرومائز نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم مومن ہیں، عقیدہ ہمارا ٹھیک ہے، تو پھر آپ کا تھوڑا سا عمل بھی قبول ہے، ٹھیک ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ہم اللہ کو صحیح نہیں مانتے، جو اللہ کے اختیارات ہیں وہ سبھی اوروں کو دیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم صحیح رسول کو بھی نہیں مان رہے، اللہ کی عدالت کو بھی نہیں مان رہے، ہمارا مولا علی کے بارے میں بھی وہ عقیدہ صحیح نہیں جو آل محمد نے کہا ہمارے بارے میں رکھو، تو ہم جو مرضی کرتے رہے، ہمارا کچھ بھی قبول نہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے بس آپ کو عقیدہ اور ہمارے سارے ہی بتانے ہیں۔ سو عقیدے کو اصول دین کہتے ہیں، ان میں سب سے پہلی توحید ہے، سب سے پہلی توحید ہے۔ تو میرے مسلمان سامعین، منزل کفر سے نکل کر منزل اسلام کو طے کرنے کے لیے اپنے اندر انکار کی جرأت پیدا کرنا پڑتی ہے۔ منزل کفر سے نکل کر منزل اسلام کو طے کرنے کے لیے اپنے اندر انکار کی جرأت پیدا کرنی پڑتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ۔ تو نقویہ کہا کرتے مسلمانوں، اقرار کرنا کمال نہیں ہے، ارے انکار کرنا کمال ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اب بولو نعرہ حیدری، صلوات محمد و آل محمد صلوات۔ سب سے پہلے توحید ہے، کلمہ توحید کا اقرار کرنا، اللہ کو احد ماننا، اللہ کو واحد ماننا، اللہ کو جبار ماننا، اللہ کو قہار ماننا، اللہ کو صادق ماننا، اللہ کو متکلم ماننا، اللہ کو قادر ماننا، اللہ کو قدیر ماننا، اللہ کو احد ماننا، اللہ کو صمد ماننا، اللہ کو لم یلد ولم یولد ماننا، اللہ کو ولم یکن لہ کفوا احد ماننا۔ یہی اصل دین ہے، یہی اصل اسلام ہے۔ ہمارے دین کی، ہمارے مکتب تشیع کی جو بنیاد ہے وہ مسئلہ توحید ہے۔ مسلمانوں، نقویہ کہا کرتا ہے آل محمد، ہمارے نبی سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں تمام انبیاء امت کو مواحد بنانے آئے ہیں، ہمیں مواحد بنانے آئے ہیں۔ رسول ہمیں مشرک بنانے نہیں آئے، مولا علی ہمیں نصیری بنانے نہیں آئے، مولا علی ہم کو مکسر بنانے نہیں آئے، مولا علی ابن ابی طالب ہم کو مفوضہ بنانے نہیں آئے۔ آل محمد جو ہے ہمیں مواحد بنانے آئے ہیں۔ ان کا دنیا میں آنے کا مقصد ہے ہم توحید پرست ہو جائیں، ہم اللہ کے وجود پر ایمان لائیں، ہم اللہ کی وحدت پر ایمان لائیں۔ جتنے نبی آئے ہیں اپنی امت کو مواحد بنانے آئے۔ اور خدا کی قسم مسلمانوں، جتنے بھی نبی آئے حضرت آدم سے لے کر خاتم تک، ہر نبی نے سب سے زیادہ، قرآن کو پڑھیں، سب سے زیادہ جو انبیاء نے تبلیغ کی ہے وہ توحید کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، پہلے مبلغ توحید ہیں، حضرت نوح پہلے ہے مبلغ توحید، کیونکہ ایک ہے نبی، ایک ہے رسول، ٹھیک ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ میں تو تھوڑا فرق بھی دس دوں، ایک نبی ہے ایک رسول ہے، پھر ان میں کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی اسے کہتے ہیں کہ اللہ جس کو بغیر کسی واسطہ بشر کے کوئی خبر دے اسے نبی کہتے ہیں، اور رسول کسے کہتے ہیں کہ جس کو اللہ کوئی خبر دے
بغیر کسی واسطہ بشر کے اور اس خبر کو آگے کنوے کرنے کا بھی آرڈر دے. اس میسج کو آگے کنوے بھی کرنا ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں. اور جو باقاعدہ طور پہ پہلا اتھینٹک مبلغ رسول ہے اس کا نام ہے جناب نوح. کدی پوچھا جائے مولویاں نو کہ جناب نوح آندے کیوں؟ سانو آندے نو یا پڑھ دیں یہ ماتم کرتے ہیں. ان کا نام نوح نہیں ہے, ان کا نام ہے عبد الغفار. یہ نوح کیوں ہو گئے؟ سارے نے نوح نہیں پتا ہے. یہ نوح کیوں ہو گئے؟ یہ کثرت نوحہ کی وجہ سے نوح ہو گئے. یہ کثرت نوحہ سے نوح ہو گئے. سب سے پہلے مبلغ توحید حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام آئے تو جناب نوح علیہ السلام نے قرآن مقدس میں لکھا ہوا ہے, یہ پہلی آیت آپ کی نظر کر رہا ہوں, سورۃ المومنون کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. چاہیے قرآن پڑھ رہا ہوں سورۃ المومنون سے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب آئے, ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف, اور جناب نوح کو جب بھیجا اللہ نے میسج دیا رسول کو, اور وہ میسج کیا دیا؟ جناب نوح کہتے ہیں فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم, اے میری قوم تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کیوں کرتے ہو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت؟ کیوں سر جھکاتے ہو اللہ کے سوا کسی اور کو؟ کیوں الہ مانتے ہو اللہ کے سوا کسی اور کو؟ افلا تتقون, کیا تم بچتے نہیں ہو؟ تو تمہیں ڈر نہیں لگتا جو تو غیر خدا نو سجدہ کر دے ہو؟ اب کہا کیا کہ کون؟ تو تمہیں ڈر نہیں لگتا جب تم غیر خدا کو سجدہ کرتے ہو؟ تو پھر کہا انہوں نے کیا؟ اور مصیبت یہ ہے کہ جو بھی نبی رسول آیا ہے نا, سب سے پہلے اس کا جو انکار ہے نا وہ امیر لوگوں نے کیا ہے, غریبہ نہیں کیا. جو بڑے بڑے سردار تھے جن کو اپنی سرداری کا ڈر تھا, جن کو اپنی چدراہٹ کا ڈر تھا, سب سے پہلے وہی خلاف ہو گئے. اب آگے اللہ کیا کہتا ہے فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ, تو کہا ان لوگوں نے کہ جو اس قوم کے بڑے تھے وہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن کا جب کہتے ہیں ما ھذا الا بشر مثلکم, اے ساڈے منن آ رہے ہو یہ بشر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ساڈے ورگا بندہ جے, یہ تو ہم جیسا بشر ہے, تو اس کی بات نہ ماننا, یہ تو سوائے بشر کے کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اگلی بات کیا کی قرآن کہتا ہے؟ ایک تو کہا کہ ساڈے ورگا ہی ہے, یہ ٹینشن نہیں لینی, یہ اندھا پہ اللہ کے سوا کسی نے سجدہ نہ کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان ہوا الا رجل بہ جنہ, یہ نہیں ہے مگر ایک دیوانہ مرد ہے. یہ دیوانہ ہے, توجہ ہے آپ کی, یہ دیوانہ ہے, یہ مجنون ہے. تم مسلمانوں پتہ چل گیا کہ جو نبیوں کے منکر ہوتے ہیں, جو اللہ کے منکر ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ انبیاء کے دماغ پر حملے ہی کرتے رہتے ہیں. وہ نبیوں کو مجنون ہی کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ تو صرف دیوانہ ہے. تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے جب سنا کہ یہ کبھی کہتے ہیں ہم جیسا ہے, کبھی کہتے ہیں یہ دیوانہ ہے, تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میری ان کے مقابلے میں مدد کرنا. ٹھیک ہے, میری ان کے مقابلے میں مدد کرو. اب اللہ نے کہا کہ اے نوح تم تبلیغ کرو, اور سنتے رہتے ہو نا 950 برس 950 سال یہ تبلیغ کا پیریڈ ہے. جو زندگی ہے جناب نوح کی وہ 2500 سال ہے, 2500 سال کل عمر ہے جناب نوح کی. 950 برس ہے تبلیغ توحید, لا الہ الا اللہ منواتے رہے 950 سال. تو سب سے مشکل ہے اللہ کی توحید کو ماننا, وحدت خدا کا اقرار سب سے مشکل ہے. اللہ نے حکم دے دیا تبلیغ کرو. حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں, پھر میں ایک آیت آپ کی نظر کر رہا ہوں سورۃ نوح سے, قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. جناب نوح کہتے ہیں اللہ میں نے رات دن ایک کر دیا ہے, میں نے اپنی قوم کو رات دن لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کی ہے.
پھر حضرت نوح علیہ السلام قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ رات دن تبلیغ کرتا رہا، کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو جناب نوح کہتے ہیں جتنی جتنی میں تبلیغ کرتا تھا یہ کیا کرتے تھے؟ پھر سورۃ نوح میں فرماتے فلم یزدہم دعائی الا فرارا، پس میں جتنی جتنی دعا کرتا تھا نا، چہ جائے کہ یہ ایمان لے آتے، یہ اس سے فرار ہی کرتے رہے، وہ اس سے بھاگتے ہی رہے. یہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، لوگ بھاگ جاتے تھے. اور آگے نقشہ کیا قرآن نے کھینچا؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں ثم انی دعوتہم جہارا. پھر جناب نوح کہتے ہیں کہ میں نے ان کو زور زور سے بھی کہا لا الہ الا اللہ کو. اب آسے نہیں جیسے بندہ بولتا اونچی اونچی، اے لوگو کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. میں نے ان کو زور زور سے بے جہر بھی پکارا. پھر فرماتے ثم انی اعلنت واسررت لهم اسرارا. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جناب نوح کہتے ہیں کہ میں نے اعلان سے بھی پکارا، اسررت له اسرارا، ایک ایک آدمی کے کان میں جا کر کہا یار اللہ کو مان، اللہ ایک ہے. جہاں کوئی بندہ ملا نا اسے جا کے کہا مان جاؤ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اللہ کے سوا کوئی سجدہ کرنے کے لائق نہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اعلان سے بھی کہا وَأَسْرَرْتُ لَهُ إِسْرَارًا، اور میں نے بندے بندے کے کان میں بھی کہا، جا کے بوا کھڑکا کے بھی لوکان ہوا کیا منو اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے، مانو اللہ ایک ہے. یہ سارا میں نے آپ کے سامنے 4-5 آیتیں قرآن کی پڑھی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کر لی کہ قولوا لا الہ الا اللہ. اور جو آخری پیریڈ ہے جناب نوح علیہ السلام تبلیغ توحید کا کہ بوئے بوئے تے جا کے بھی آخیا بھی اللہ ایک ہے، لوگوں کے کانوں نے بھی کہا اللہ ایک ہے، اعلان کے ساتھ بھی کہا اللہ ایک ہے، جہاں مجمع اکٹھا ہو گیا ان کو بھی کہا کہ اللہ ایک ہے. جب حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، یہ وہاں سے دور بھاگتے رہے. پھر اللہ کے نبی نے کیا کام کیا کہ اللہ کے نبی ایک بلند پہاڑ پہ چڑھ جاتے ہیں، بلند پہاڑ پہ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور خطاب کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے میری قوم، اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. جب اللہ کا نبی تبلیغ کرتا ہے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لوگ اللہ کے نبی کو پتھر مارتے ہیں، اللہ کا نبی پتھروں میں زخمی ہو جاتا ہے، اللہ کا نبی لہو لہان ہو جاتا ہے، اللہ کا نبی پتھروں میں دب جاتا ہے. وہ اپنی دنس میں جناب نوح کو مار کر چلے جاتے ہیں. جب وہ بندے چلے جاتے ہیں اللہ جناب جبریل کو بھیجتا ہے، اے جبریل ذرا زمین پہ چلے جاؤ، میرا نبی تبلیغ توحید کرتے زخمی ہو گیا ہے، مبلغ توحید زخمی ہو گیا ہے، جاؤ ذرا میرے نبی کو، مبلغ توحید کو، میرے رسول کو جا کے پتھروں سے نکالو، اپنے پروں کو نبی کے زخموں پہ مس کرو، میرے نبی کو تندرست کر دو. جناب جبریل آتے ہیں، اللہ کے نبی کو پتھروں سے نکالتے ہیں، اپنے پروں کو مس کرتے ہیں، پروں کو مس کرتے ہیں، زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں. نبی صبح پھر پہاڑ پہ جاتا ہے، امت کو اٹھنے سے پہلے پھر جا کر اعلان کرتا ہے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ٹائم تھوڑا انشاءاللہ شیر حاصل گفتگو کریں گے. جناب اللہ کا نبی پھر پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے، 950 سال یہی وتیرہ رہا. اللہ کا نبی پہاڑ پہ جا کے کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ. لوگ پتھر مارتے، گھر سن لیے اپنے غور نہ، لوگ پتھر مارتے ہیں، اللہ کا نبی زخمی ہو جاتا ہے. جناب جبریل علیہ السلام آتے ہیں، اگر نبی کو پتھروں سے نکالتے ہیں، اپنے پروں کو مس کرتے ہیں، اپنے پروں کو مس کرتے ہیں، اپنے پروں کو مس کرتے ہیں. اللہ کا رسول ٹھیک ہو جاتا ہے. اور مسلمانوں ابھی بھی کہتے ہو شیعوں کو کہ حسین حسین نہ کرو، ابھی بھی تمہیں پتہ نہیں لگا ہے کہ نبی اور امام میں فرق کیا ہے. اور اگر نبی زخمی ہو جائے وہ ملائکہ سے شفا لیتا ہے، اگر فرشتہ زخمی ہو جائے وہ حسین سے شفا لیتا ہے. زندہ
پتا چلا کہ رسول اور امام میں فرق کیا ہے. نبی وہ ہے اگر نبی زخمی ہو جائے تو وہ ملائکہ سے شفا لیتا ہے. اگر فرشتہ زخمی ہو جائے وہ زہرا کے لال سے شفا لیتا ہے. زہرا کے لال سے شفا لیتا ہے. آپ کے سامنے تاریخ کا واقعہ ہے کہ 3 شعبان کو امام حسین کی ولادت ہوئی. حسین نے عرش کو چھوڑا, ماں کی گود کو آباد کیا. ماں کی گود کو آباد کیا. اللہ نے جبریل سے کہا, جبریل جاؤ میری طرف سے پیغام تہنیت لے کر تیرے رسول پہ چلے جاؤ. جناب جبریل علیہ السلام چلے. پھترس فرشتے کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوا ہے. یہ پھترس جو فرشتہ ہے اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام تھا عرش کا طواف کرنا. یہ پھترس کیا کرتا تھا؟ عرش کا طواف کرتا تھا. توجہ, عرش کا طواف کرتا تھا. ایک دن طواف کر رہا تھا, دوران طواف, بڑی خوبصورت بات عرض کر رہا ہوں, دوران طواف دوران طواف اس کے دل میں خیال آیا. انہوں نے مقام کی تمنا نہیں کی تھی, نہ ان کو پیچھے کر کے آگے ہوا. خیال آیا کہ میں بھی کوئی بڑی مخلوق ہوں. میں بھی کوئی پریشانی تو نہیں ہے, میں بھی کیا ہوں, میں بھی کوئی بڑی مخلوق ہوں. اللہ کو یہ ادا پسند نہ آئی. انہوں نے کہا میرے جیسا کون ہے, میرے جیسا کون. اللہ کو ادا پسند نہ آئی. اللہ نے پروبال لے لیے, پروبال لے لیجئے. تو جناب نوح ہے نا, اس سے پہلے جناب آدم کا تذکرہ بھی قرآن میں پڑھو. جناب آدم علیہ السلام جنت سے نکلے نا, مسلمانوں نے انہوں نے کڑک کھا لی سی. جی آدم ایک دانہ کڑک دا کھا کے جنت چوں نکل جاتا ہے تو تہاڈا ساڈا تے پھر حال ہی کوئی نہیں. جناب آدم علیہ السلام سے جو ترک اولا ہوا, جناب آدم و حوا جو ہے جنت میں ٹہل رہے ہیں. وہ ایک عارضی جنت تھی, وہ جنت نعیم نہیں تھی, وہ جنت الخلد نہیں تھی, وہ جنت الماوا نہیں تھی, وہ جنت دار السلام نہیں تھی, وہ باغیچوں والی جنت نہیں تھی. وہ ایک عارضی جنت تھی, ایک عارضی جنت تھی, ایک عارضی ٹھکانہ دیا تھا حضرت آدم و حوا کو. جناب آدم جنت میں ٹہل رہے ہیں, جنت میں پھر رہے ہیں, سیر کر رہے ہیں. کیا سیر کرتے کرتے جناب آدم نے صوبے عرش دیکھا. جب عرش پر نظر گئی تو کیا دیکھا کہ 14 کے 14 خدا کا سجدہ کر رہے ہیں. 14 کے 14 خدا کو سجدہ کر رہے ہیں, 14 خدا کے سجدے میں ہیں. آدم نے دیکھا, توجہ, آدم نے دیکھا, دیکھ کر کہتے اللہ یہ کون ہے جو مجھ سے بھی پہلے ہے. یہ کون ہے جو مجھ سے بھی پہلے ہیں. اللہ کی آواز سے آدم یہ وہ ہے, اگر یہ نہ ہوتا تو تو نہ ہوتا. یہ وہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے نا تو تو نہ ہوتا. ان کے صدقے میں تو میں نے تمہیں بنایا. تو طواف کر رہا ہے, کہتے ہیں مم مصری میرے پر کون, مجھ جیسا کون. ایک گل اللہ نے پسند نہ آئی. اللہ نے پروبال لے لی, خدا کا عتاب اس پہ آ گیا. اللہ نے جزیرے میں پھینک دیا. اب کتابوں میں ہے کہ 700 سال تک جزیرے میں پڑا رہا اور وہ نسخہ ہاتھ نہیں آیا جس سے شفا ملتی تھی. 700 سال جزیرے میں پڑا رہا, وہ نسخہ ہاتھ نہ آیا جس سے شفا ملتی تھی. اب جناب جبریل علیہ السلام ملائکہ کے گروہ کے ساتھ, کثیر ملائکہ تھے. کچھ روایات میں ہے کہ 70 گروہ تھے ملائکہ میں, ہر گروہ میں 1000 فرشتہ تھا, پر کثیر تعداد میں ملائکہ کو لے کر جناب جبریل آسمان سے زمین مدینہ پر آ رہے ہیں. جب اس کا گزر جزیرے سے ہوا جہاں جناب فطرس پڑے ہوئے تھے, جناب فطرس نے جبریل کو دیکھا. دیکھتے تک جبریل آج سے پہلے میں نے تمہیں اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا. جبریل بڑے خوش
خوش ہو؟ اے جبریل یہ بتاؤ کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ جب کہا نا تم بڑے خوش ہو، یہ بتاؤ کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو جناب جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اے خدرس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاجدار مدینہ کو، کالی کملی والے کو، محمد مصطفیٰ کو، احمد مجتبیٰ کو، احمد مجتبیٰ کو، یاسین کے مصداق کو، مزمل کے مصداق کو، مدثر کے مصداق کو، وما ينطق عن الهوى کے مصداق کو، وحی الہی کے ترجمان کو اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے۔ خدا نے ایک بیٹا دیا ہے، اللہ کے حکم سے اس کی مبارکباد دینے جا رہا ہوں۔ جب میں اس کی مبارکباد دینے جا رہا ہوں، اب جب یہ بات کہی تو فطرت دیکھ کر کہتے جبریل پھر میں ریکویسٹ کرتا ہوں مجھے بھی اٹھا لو، ہو سکتا ہے اسی مولود کے صدقے میں میرا عتاب برطرف ہو جائے۔ توجہ فرما لیا آپ نے؟ اب جبریل کہتا ہے مجھے بھی، فطرت کہتا ہے اٹھا لو، ہو سکتا ہے اسی بچے کے صدقے میں میرا جو عتاب اللہ نے میرے اوپر کیا ہے وہ میرا برطرف ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب سزا کس نے دی ہے؟ اللہ نے دیتی ہے۔ تو کتنے دیتی ہے؟ رستے تو جتنے سزا ہوئے نا معافی بھی اتنے ہی ملتی ہے۔ ان جگہ لینا سپریم کورٹ جو ہے جو سزا دے دے تو اپیل نہیں ہو سکتی، ہائی کورٹ کو چیلنج ہے، پھر جہاں سزا ہوتی معافی بھی وہی ہوتی ہے۔ اب فطرس کہہ رہا جبریل مجھ کو اٹھا لو، تو جبریل کو چاہیے تھا فطرس کو اٹھانے سے پہلے اللہ سے پوچھتا، اللہ سزا تو نے دی ہے، یہ فطرس کہتے مجھ کو اٹھا لو۔ جبریل نے پوچھا نہیں، چلو نہیں پوچھا کوئی گل نہیں، جبریل نے اگر نہیں پوچھا نا تو روکا اللہ نے بھی نہیں۔ اگر جبریل نے نہیں پوچھا نا تو پھر روکا اللہ نے بھی نہیں ہے۔ تو مسلمان النقوی کہتا ہے اللہ کا نہ روکنا، جبریل کا نہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کو بھی پتا تھا، جبریل کو بھی پتا تھا اگر شفا ملے گی تو حسین کے صدقے میں ملے گی۔ اب اٹھا لیا فطرس کو، دامن وقت مستدری بہت جلدی کر رہا ہوں، اٹھا لیا فطرس کو جناب جبریل علیہ السلام نے، فطرس کو اٹھا لیا، خدمت پیغمبر میں آ گیا، رسول خدا تشریف فرما ہے، جناب جبریل علیہ السلام آئے، فطرس کو زمین پہ لٹا دیا، پیغمبر اسلام کا السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا باعث الہدا، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ پیغمبر کو سلام کیا جا رہا ہے، ارے کوئی مولوی رسول کو سلام نہ کرے تو پیغمبر کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو آمنہ کا لال وہ ہے جسے ملائکہ بھی سلام کہتے ہیں۔ ہمارے سنی بھائی ماشاءاللہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ وہ جناب جبریل جو ہے اللہ کا سلام پہنچا رہا ہے، مبارکباد دے رہا ہے، یہ جو فطرس پاس پڑا ہوا ہے دیکھ کر کہتے جبریل کو میری بھی بات کر، اور مینوں جو چوکے لے آئے ہیں کوئی میری بھی رسول خدا نہ گل کر۔ اب توجہ بس میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں، کل یہاں سے آغاز کروں گا انشاءاللہ۔ جب کہا کہ میری بھی کوئی بات کر، جناب جبریل رسول کو مخاطب ہوئے اور گل بڑی توجہ دی ہے۔ جب رسول خدا کو دیکھ کر کہتے یا رسول اللہ جبریل یا رسول اللہ ھذا فطرسن، ایک باری ھذا فطرسن، دو مرتبہ ھذا فطرسن، جب تیسری مرتبہ کہنا یہ فطرس ہے، یہ فطرس ہے، یہ فطرس ہے، یہ فطرس ہے، پیغمبر نے ایک جملہ کہا، پیغمبر دیکھ کر کہتے جبریل مجھے کیا بتا رہے ہو؟ مجھے سارا پتا ہے، اگر میرے ہی پاس لانا تھا میں تو پہلے بھی موجود تھا۔ اگر میرے ہی پاس لانا تھا تو میں تو پہلے بھی موجود تھا۔ جب کہنا اگر میرے ہی پاس لانا تھا میں تو پہلے بھی موجود تھا۔ جب رسول خدا نے کہا کہ میرے پاس لانا تھا میں تو پہلے بھی موجود تھا، تو جناب یہ بھی دیکھ کر کہ اللہ کے نبی پھر میں کیا کروں، اللہ کے نبی پھر میں کیا کروں؟ جناب رسول خدا فرماتے جبریل وہ سامنے دیکھو جھولا ہے، وہ سامنے دیکھو جھولا ہے، جھولے میں حسین سویا ہوا ہے، حسین کے جسم سے نہیں جھولے سے بس کرو۔ یہاں رک کر صرف 2 منٹ لے رہا ہوں، یہاں رک کر میں کہتا ہوں یا رسول اللہ جبریل تو آپ کے پاس لے کے آیا ہے، وہ تو تواڈے کو لے کے آیا ہے، آپ اسے شفا نہیں دے سکتے؟ اللہ نے آپ کو اختیار نہیں دیا؟
میرے آقا رسول خدا کہتے ہیں نقوی اللہ نے سارے اختیار مجھے دیے ہیں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن میں حسین کی طرف اس کو ریفر کر رہا ہوں اور دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ حسین جب تک شفاعت نہیں کرے گا میں محمد بھی نہیں بخشواؤں گا۔ رسول خدا فرماتے سب کچھ اللہ نے میرے اختیار ہے، لیکن آج حسین کے کمال کا اظہار کرنا ہے کہ میں رسول بھی حسین کے بغیر کسی کی شفاعت نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ سامنے جھولے میں حسین سویا ہوا ہے، جبریل فطرس کو اٹھا لو، حسین سے نہیں جھولے سے مس کرو۔ یہ آپ کو فلسفہ بتاتا ہوں کہ رسول نے ایسے کیوں کیا۔ کیا کہا؟ جھولے سے مس کرو۔ جناب جبریل نے فطرس کو اٹھایا شادی وہاں لے کے حسین کے جھولے کے قریب، جھولے کے ساتھ جا کر جناب جبریل نے فطرس کو حسین کے جھولے سے مس کیا۔ جب حسین کے جھولے سے مس کیا نا، فطرس کے پروں بال اگ گئے۔ جب فطرس کے پروں بال اگ گئے، جب سوئے ہوئے حسین کے قدموں کو چوما، سوئے ہوئے حسین کے پاؤں کے بوسے لیے، بوسے لے کر اس نے پرواز شروع کیا، پہلے آسمان کو عبور کیا۔ جو لے کر آئے تھے وہ پیچھے رہ گئے، توجہ، جو لے کر آئے تھے وہ پیچھے رہ گئے، یہ آگے نکل گیا، چھٹے آسمان پر کھڑا ہو گیا۔ چھٹے آسمان پہ کھڑے ہو کر ایک مرتبہ آگے دیکھا، ایک مرتبہ پیچھے دیکھا، ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، دیکھ کر کہتے من مثلی، مجھ جیسا کون؟ من مثلی، مجھ جیسا کون؟ مظفر نقوی نے کہا فطرس 700 سال پہلے یہی تو کہا تھا، آج پھر وہی جملہ کہہ رہا ہے، آج پھر وہی کہہ رہا ہے۔ تو فطرس کہتا ہے 700 سال پہلے کہا تھا تو دلیل کوئی نہیں تھی، آج کہہ رہا ہوں تو میرے پاس دلیل ہے۔ فطرس دلیل کیا ہے؟ فطرس کہتا کیا یہ دلیل کم ہے کہ من مثلی انا عتیق الحسین، مجھ جیسا کون ہے؟ میں حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ مجھ جیسا کون ہے کہ میں تو حسین کا آزاد کردہ ہوں، جس کو حسین آزاد کر دے اسے کوئی سزا نہیں دے سکتا۔ تو مسلمانوں نقوی کہا کرتا ہے جس کا جھولا ملائکہ کو شفا دے سکتا ہے، اللہ جانے حسین کے شان کا مالک ہوگا، حسین کے شان کا مالک ہوگا۔ تو میں بس یہی عرض کرتا ہوں، چونکہ دامن وقت میں بالکل وسعت نہیں ہے، میں نے بہت جلدی ختم کرنا تھا، 9 بج گئے، تو میں یہی عرض کرتا ہوں کہ رسول خدا نے کیا کام کیا؟ رسول نے حسین کے جھولے سے مس کرایا، حسین کو فطرس کو حسین کے جسم سے مس نہیں کرایا۔ اور یہ عمل کر کے نا رسول نے قیامت تک ہم گناہگاروں کو شفاعت کا ایک وسیلہ دے دیا۔ رسول جانتے تھے 61 ہجری کے بعد بظاہر حسین کا وجود تو نہیں ملے گا، لیکن وہ جگہ ضرور ملے گی جہاں حسین آرام کر رہے ہوں گے، وہ جگہ ضرور ملے گی، قیامت تک رہے گی جس جگہ پہ حسین آرام کر رہے ہیں۔ تو رسول خدا نے اس لیے جھولے سے مس کر آیا کہ جو گناہگار کربلا میں جا کر اپنے جسم کو حسین کی قبر سے مس کرے گا، اللہ اس کو شفا عطا کرے گا۔ تو میرے مسلمان سامعین، اتنی عزتوں کا مالک حسین، اتنی رفعتوں کا مالک حسین، عزادر حسین اپنے نانا کی قبر پہ بیٹھا ہے، حسین تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ بس مختصر سے مسائل سن لیں، انشاءاللہ روٹین بن کے کل سے مفصل گفتگو کریں گے۔ اپنے نانا کی قبر پہ تلاوت قرآن کر رہا ہے، عزادارو ایک قاصد آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ حسین تمہیں دربار میں ولید نے یاد کیا ہے۔ بھئی عزادارو دربار کا نام آنا تھا، حسین نے پڑھا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عزادارو جب حسین نے انا للہ پڑھا
حسین نے وعدہ کر دیا کہ جاؤ تم واپس چلے جاؤ، میں حسین تھوڑی دیر میں دربار میں آ جاتا ہوں۔ عزادارو، مظلوم کربلا کو رونے والو، میری ماؤں بہنوں، عزادارو، آپ کی بڑی شان ہے، آپ اکیلے نہیں رو رہے ہو۔ عزادارو، جناب سجاد آ کر کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، میری ماؤں بہنوں میں جناب زینب و جناب زہرا آئی ہوئی ہے، جناب سکینہ آئی ہوئی ہے۔ عزادارو، مظلوم کربلا کا پرسہ لینے کے لیے عزادارو حسین اپنی نانا کی قبر سے اٹھے، عزادارو گھر میں تشریف لائے۔ جب گھر میں آ کر تشریف لائے نا، جناب زینب کو سلام کیا۔ میری آقازادی زینب کو کہتے ہیں بہن زینب، میں حسین دربار جا رہا ہوں۔ عزادار جب کہا نا میں دربار جا رہا ہوں، میری آقازادی زینب نے بائی کے گلے میں باہیں ڈال دی، رو کے کہتے بھیا میں آپ کو اکیلے دربار نہیں جانے دوں گی۔ عزادار کا میری آقازادی نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال کر ہونا شروع کیا نا، جناب حسین دیکھ کر کہتے بہن زینب، میں علم امامت سے جانتا ہوں مدینہ میری مقتل نہیں ہے، بہن مجھے دربار میں جانے دے۔ عزادار جملہ سنو گے، جب کہا نا مدینہ میری مقتل نہیں ہے، تبھی بھی زینب کہتے بھیا اس مدینے کی بات کرتے ہو جہاں لوگ میرے بابا کا جنازہ، میرے نانا کا جنازہ چھوڑ کے چلے گئے، میرے نانا محمد کا جنازہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تم اس مدینے کی بات کرتے ہو جہاں 4 گھنٹے میری ماں دربار میں کھڑی رہی۔ بھیا تم اس مدینے کی بات کرتے ہو جس مدینے میں میری ماں کے پہلو کو زخمی کیا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، زہرا آپ کی آنسو قبول کروائے۔ میری آقازادی جناب زینب کہتے بھیا حسین، آپ اس مدینے کی بات کرتے ہو جس مدینے میں مسلمانوں نے میرے بھائی حسن کے جنازے میں تیر مارے۔ بی بی کہتی میں نے اپنے ہاتھوں سے 70 تیر جنازہ حسن سے نکالے۔ بس عزادارو ادھر حسین رو رہے ہیں، ادھر جناب زینب سلام اللہ علیہ رو رہی ہیں۔ یا عزادارو وہاں سے گزر ہوا جناب عباس کی زوجہ کا، عباس کی زوجہ گزری عزادارو، جب گھر میں گئی کیا دیکھا، عباس سوئے ہوئے ہیں، عباس کے سینہ پہ فضل آرام کر رہا ہے۔ عزادارو فضل کی ماں زمین پر بیٹھ گئی، بلند آواز میں رونا شروع کیا۔ عباس کی آنکھ کھلی، دیکھ کر کہتی عباس کی غیرات، میرے بیٹھے میرے ہوتے ہوئے زمین پہ بیٹھ کے رونا یہ کیسا ہے؟ تو جناب عباس کی زوجہ کہتی عباس تم آرام کر رہے ہو، زینب و حسین رو رہے ہیں۔ بس عزادارو یہ سننا تھا۔ جناب عباس اٹھے، وہاں آئے جہاں زینب و حسین تھے۔ عباس نے ایک ہاتھ حسین کے قدموں پہ رکھا، ایک ہاتھ بی بی زینب کے قدموں پہ رکھا۔ جب بی بی کو پتا چلا نا میرا عباس آ گیا، اب حسین کو چھوڑ دیا، دیکھ کر کہتے مولا اب چلے جاؤ۔ ارے زینب کو عباس پہ بڑا مان تھا۔ مات میں حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، محمد صلی اللہ